الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظلمت سنت من احیا الظلام الی ان اشتکت قدماہ الدر من ورمی۔ امام بوصیری فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کے دین کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی کہ ہم نے تو نمازیں بھی نہ پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت فرماتے اور آپ کے مبارک پاؤں کے اندر ورم آ جاتا۔ وشد من صغب احشاها وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الندم۔ اللہ فرمایا کہ حضور نے اس دین کی خاطر اپنے اس مبارک جسم پر جس کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ۔ فرماندے میں نہ کوئی ریشم ویکھیا ہو جا نرم، نہ کوئی کائنات دی اور شے جیڑی حضور دی مبارک ہاتھ نالوں نرم ہوئے۔ امام بوصیری فرماندے او محبوب جنہ دین دی خاطر اس نازک اور پاکیزہ معطر مقدس جسم پر حضور نے پتھر باندھے۔ وشد من صغب احشاها وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف اللدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها ايما شمم۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک انصاریہ خاتون ہمارے گھر آئیں تو حضور کا بستر دیکھا، بظاہر جو نہایت ہی کھردرا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، وہ اس کے اندر روئی نہیں تھی، تو وہ پریشان ہو گئی، کہا کہ حضور اس پر آرام فرماتے ہیں؟ کہا ہاں، یہ شعب الایمان کے اندر امام بیہقی اس حدیث نے نقل کی تھا۔ وہ کہتے ہیں گھر گئیاں تے انہاں وہ بستر لے آئیاں جہدے وچ روئی بھری ہوئی سی، آپ میں کہدیاں میں بچھا دیتا تو حضور گھر تشریف لے آئے تو حضور نے بستر دیکھا، فرمایا کی مسئلہ ہے؟ تو ام المومنین عرض کی تھی حضور اینج ہویا واقعہ، فرمایا ان کو واپس بھجوا دو، اگر میں چاہوں نا تو یہ رب العالمین پہاڑ جو ہیں یہ سونے اور چاندی بنا کر میرے پیچھے چلا دے۔ ردی ہا ردا ہاں جی ردی ہاں اے مطلب ہے اس حدیث کا، فرمایا ان کو واپس بھجوا دے۔ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا ان کی شان یہ ہے، اسی لوگوں دیا چیزاں ویکھ کے تو کہنے ہیں منگت بن کھڑونے ہیں، لوگوں کو منگتے ہیں، یہ تو خود آئی ہوئی چیز حضور واپس بھجوا دیتی جنہاں دا اسی کلمہ پڑھا۔ لیکن اقبال کہندا ہے مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے،
روش کسی کی گدا یا نہ ہو تو کیا کہیے، اندروں بندہ بھکھا ہوئے تو بندہ کی کر سکنا۔ میں ہمیشہ اس گل تے پریشان ہونا، سکھ بھی روٹی کھاندے، ہندو بھی کھاندے، عیسائی بھی کھاندے، یہودی بھی کھاندے، بت مت بھی کھاندے، انہاں مذہب ویچ کے کدی روٹی جو گندا مندہ انہاں دا ہے ویچ کے کدی روٹی نہیں کھادی۔ ایک مسلمان ہے جڑا باہر جان دی خاطر مرزائیت دے فارم پر کر کے باہر جاندا، دین اپنا دین ویچ دینا، مرزائی بن جاتا۔ ہاں جی، ایک واقعہ ایک مسلمان ایسا ہے جہاں ڈھڈ اتنا وڈا ہے جہاں اج تک پر نہیں ہویا۔ میں تو حیران ہاں کہ اس قوم دا کی بنے گا اور کی کرن گے۔ حضور نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب وہ ایسے کرتا ہے، کہتا ہے موبائل بھی گیا، بٹوا بھی گیا، تو اس وقت اس کی آہ جو کہاں تک چلی جاتی ہے۔ مومن تو وہ ہے، حضرت شرحبیل جب اسکندریہ فتح ہوا نا تو حضرت شرحبیل صحابی رسول پہرا دے رہے تھے رات، تو وہ اسکندریہ کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ پیسوں کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی، سونے چاندی کو، ہیرے جواہرات، اس نے خچر کے اوپر سونا اور چاندی ہیرے جواہرات لاد دیے، رات کے وقت صحابہ کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا۔ جب صبح صادق ہو رہی تھی نا تو وہ خچر صحابہ کے لشکر میں پہنچ گئی، اس وقت تنہا حضرت شرحبیل پہرا دے رہے تھے اسلامی لشکر کا، تو آپ سونے اور چاندی کو دیکھ کر آگے نہیں ہیں جو اچھل کے چھال نہیں ماری بھائی صحابہ تے ستے ہیں چلو جو لبدا ہے لب دو۔ آپ نے سونے اور چاندی پر لادے ہوئے خچر کو دیکھ کر فرمایا کہ دشمن خدا و رسول ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں تو حضور نے مٹی اور سونا برابر کر دیا۔ تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، وہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ اپنے آپ نو بدلو اور حضور دے دین نال کھڑے ہو۔ حضرت عدی بن حاتم کہندے نے میں وعدہ کیتا سی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا، حاتم تائی دے پتر نے، انہوں نے کہا میں وعدہ کیتا سی بالکل، اپنے میں غلام تیار کیتے حسین گھوڑے کہ حضور دل ادھر جھنڈے نظر آون نہ صحابہ دے تو میں دسنا میں نس جاواں گا ملک شام، میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ صحابہ جدوں سے علاقے گئے تو عدی بن حاتم شام نس گئے۔ عدی بن حاتم دی بہن حاتم تائی دی دھی قید ہو گئی، حضور دے دربار وچ آئی، ننگے سر آئی۔ جدوں رسول اللہ نے انہوں پوچھا فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں حاتم تائی دی دھی ہاں، تے ننگے سر سی۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ویکھیا نا ننگے سر، تے اقبال نے پھر اس حدیث دا ترجمہ کیتا، کہنے لگا دخ ترک را چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید۔ اقبال کہندا جدوں حضور نے ننگے سر ویکھیا نا حاتم تائی دی دھی نوں، تے آپ نے جو مبارک چادر تھی نا مزمل، وہ حضور نے اتار کر اس کے سر کے اوپر کر دی۔ اب وہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مجھے ایک بندے نے کلپ سنایا، ایک لڑکی ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہی ہے مجھے اب مسلمان ہونے کے لیے دوپٹہ کرنا پڑے گا۔ میں آکھو جلی یہ نہیں بات، مسلمان ہونے کے لیے مسلمانوں کی بیٹیاں کرتے ہی دوپٹہ ہے۔ ہاں جی، تو انہوں انگریز نے کی پڑھا دیتا، تسی اسلام دے قرآن دے خلاف بولنا شروع ہو گئی ہو، اتنی بے باک ہو گئی ہو۔ اقبال کہنا بھیل ہے دخترک ای دل بری ہا، مسلمان را نہ زیبت کافری ہا۔ یہ تو اقبال گل کی تھی، میں کرنے تو کہنے جی یہ کیا بات کر دی آپ نے۔ اقبال کہنا مسلمانوں دیاں دھیاں مٹک مٹک کے سروں لا کے نہیں چل دیاں۔ اقبال کہنا بہل ہے باز آ جا، بہل ہے دخترک ای دل بری ہا، مسلمان را نہ زیبت کافری ہا۔ اقبال کہتا مسلمانہ دی دھی ایک کافری مسلمانہ نو نہیں جچدی تو کر رہی۔ یہ پوری اگے گل ہے میں پڑھ دیتا تو پھر لوگ پریشان ہو جانے۔ کئی اقبال نے، میں تو ویسے بیان کرن واسطے کر رہا، ہاں جی میں تو صرف بیان کرنا، اقبال بھی انہوں ہضم نہیں ہوتا اس واسطے کہ اقبال جڑی گل کر گیا ہو تو پھر قیامت تک انہیں لوستے ہی رہنا نا۔ ہاں اقبال جو کچھ انہوں بے نقاب کر گیا نا کفر نو تے کفر دیا یاراں نو، توبہ 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 توبہ۔ اقبال کہندا فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہماوی رانا از چنگیزی افرنگ، او معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ کہندا بہت سو چکا مسلح اٹھوئے، بہت سو چکا اٹھوئے اٹھوئے، میں ویکھ کے آیا فرنگی چنگیز خان نال بھی وڈے ظالمن، انہاں بڑے بڑے ظلم پائے،
اے مودی نو کنے کھڑا کیتے ہویا؟ فرنگیاں کیتے ہویا کہ تو کشمیر تے قبضہ کر لے، اسی افغانستان لے تاڑ دیتا، اسی شام لے تاڑ دیتا، اسی عراق لے تاڑ دیتا، تو کشمیر نو نپ لے۔ مودی تے ٹرمپ نے آپس جڑا ہاتھ ہنج پا کے وہ ایک حال دا چکر لایا سی، میں اس دن ہی منڈے نو کہہ دیتا سی، میں کہے سارے ایک ہو گئے، ویسے کافر کفر سارا ہی ایک ہوندا، لیکن انہیں ہاتھ چ ہاتھ پا کے دسیا کہ تو جا کے کشمیر نو نپ لے، اسی پاکستان نو نہیں بولن دیا۔ ہاں ادھر یہ کہتے ہیں جو یہاں سے جائے گا اور جہاد کرنے کے لیے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، پاکستان کا غدار ہے، اور جناب وہ کشمیریوں کا دشمن ہے۔ یہ میں نے اس دن ہی لڑکوں کو بتا دیا تھا، میں نے کہا ان دونوں کا ہاتھ جو ہے نا ایک دوسرے کے ہاتھ میں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا، انہوں نے جناب اعلان کر دیا کہ ہم سارے متحد ہیں، کشمیر کے بارے میں تم نے بات نہیں، اور بات وہی ہوئی جنہاں کشمیر دی مدد نہ کی تھی، جنہاں کشمیر دی مدد نہ کی تھی، سب کچھ ہوندیاں پلے، جنہاں کشمیر دی، وہ تو ایک منڈا 17 سالہ جوان محمد بن قاسم میں خط سن کے آ گیا، کیوں جی وہ بیڑے سمندر پا کے تے جناب سندھ دے ساحل ہوتے آ گیا، کڑی نے اتنا ہی لکھیا سی کہ راجہ دار نے میرے ہوتے ہاتھ چکیا، اے خط پڑھ کے محمد بن قاسم آ گیا تے سندھ دے ساحل تے اتر کے کہنے لگا، اور گھنٹا کدھر گیا بھائی، اور راجہ دار لے آؤ نو میرے کو، پوری سندھ دی زمین ہلا دیتی، ہلاندے ملتان تک آ گیا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور شہادت یہ غداری نہیں ہے، مومن کا تو مقصد ہی شہادت ہے، مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، اور خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ جو حضور کا اپنا فرمان ہے جی، اقتلو ثم احیا، اقتلو ثم احیا، 3 واری تو حضور نے فرمایا، میں قوم دے سامنے کی بیان کریے جڑے ضرب اور حرب تو بیگانہ ہے، انہوں نے انگریزاں نے ضرب اور حرب تو اتنا بیگانہ کر دیتا کہ نہ لیندے جاؤ، میں تقریر کر رہا ہوں تے ٹنگاں لوگوں دی انجی کم دی، مولانا ان لڑاؤں، حضور نے خود فرمایا، مولانا میری تو زبان جلتی ہے نا، حضور نے فرمایا میں خود اللہ کے راستے میں دنیا سے تشریف لے جاؤں، اور پھر میں دوبارہ دنیا میں تشریف لاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں، میں تو بڑا محتاط ترجمہ کر رہا ہوں انہاں گلاں دا، تے ضرب حرب تو بیگانہ، ہر ویلے ٹنگاں کمی رہے جی لڑائی چھیڑ دے، میں کہا چھیڑے کیوں نہ چھیڑے، جب شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، تو قرآن کی نص ہے یقتلون یقتلون، اسی ماریے تامی اسی جت گئے، مر جائیے تامی جت گئے۔ یہ نماز اکثر پڑھ دیں دیں یہی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ تانوں کی ہویا تسی کیوں نہیں لڑدے؟ ہاں جی رب فرماندا اپنے قرآن ہے، اور تانوں کی ہویا تسی کیوں نہیں لڑدے؟ جنہاں کشمیر دی مدد نہ کیتی، جنہاں کشمیر دی مدد نہ کیتی، سب کچھ ہوندیاں پلے، سب کچھ سانو اللہ نے دیتا ہے، ساڑھے کو جناب بہترین دنیا دی فوج، ساڑھے تے ایم عالم 1 منٹ 5 جہاز انڈیا دے سٹے سن، اج تک انڈیا نو در دے، انہوں نے کہا کیویں سٹے، چونڈا وچ ساڑی فوج دے جواناں نے ٹینکا تھلے سر دے دیتے، پورا برگیڈ اڑا کے انہاں دا رکھ دیتے۔ ایتھے میجر امیر افضل پاکستان کتاب وچ لکھیا، وہ کہنے لگا ایتھے BRB نہر ہوتے 65 دی جنگ وچ اسی کھڑے تے ساڈے کول ایک گولی بھی کوئی نہ رہی، انہاں دا پورا ٹینکاں دا جناب گروپ آ رہا، انہاں دے کول اتنا وڈا اسلحہ تے انہاں سب کچھ ہے سی، کہندا ساڈے کوئی گولی بھی کوئی نہیں سی، لیکن اسی نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نال 3 گھنٹے انڈین نو روکی رکھیا کہندا جدوں آندے سن حملہ کرنا سی کہندا نعرے تکبیر، کہندا نعرہ حیدری مارو اے نعرہ حیدری، کہندا لو جی جناب ہو گیا، اور نسے انہاں کہ کی بن گیا،
یار او تواڈے کول سب کچھ موجود ہے، ساڈی گل مان لو، تساں ایک نہ ایک دن تانوں جانا پینا ہے سری نگر، ہاں ایک اس تو بغیر چارہ نہیں، ایک دن تانوں جانا پینا ہے سری نگر، بہتر ہے جلدی چلے جاؤ، ساڈا ایک بڑا مومنانہ مشورہ ہے تانوں، ہاں اے چھڈو پر ایویں ماردا، اس نوں کی پتہ ہے بیچارے نوں، کرکٹ کھیڈن والے بندے نوں کی پتہ ہے کی کام کرنا ہے، ہاں تلوار تے وہی چلا سکنا نا جنہیں زندگی انج گھمائی ہوئے تلوار، جنہاں کشمیر دی مدد نہ کیتی سب کچھ ہوندیاں پلے، سانو الحمدللہ نہراں ساڈے کول، دریا ساڈے کول، انڈیا نال ساڈی جنگ ہونی اج ہوے یا کل ہو، انہیں جڑا دریاواں دا پانی روکیا، اے بندہ راوی دریا جائے پتہ لگنا اتنے نالا چل رہا، دریائے جہلم میں پڑھتا رہا، پورا دریائے جہلم وگدا ہوندا سی، میں اتنے پڑھتا رہا 1974 وہ پرانا پل جڑا اسی اتنے آ کے کھڑے ہو کے دریا دا نظارہ کرتے سی، پرانا پل اور رتا نہیں جڑا رتا اتلے پاسے جڑا ایک میل پورا لمبا ہے، اس دریائے جہلم ادھا دریا جڑا وہ جنگل بن گیا پانی نہ ہون دی وجہ، اسی ایک دن نہ ایک دن لڑنا ہے انڈیا نال، ہاں ہندو دی جڑی نا کفر کلی نو نپڑا ہے جی، ہاں ہندو دی کفر کلی نو اسی نپڑا ہے، انشاءاللہ یہ ہونا ہے، یہ سدا نہیں رہنا، یہ کام سدا نہیں رہنا، مومن ہے، ایمان ہے، ایمان دی حرارت ایک دن آنی ہر کسی نے ٹر پینا، انہیں کہو ہندو کون ہوتا، تو اس واسطے ساڑا مومنانہ مشورہ ہے کہ جلدی اتنے داخل ہو جاؤ، مسلمان جدو ذبح ہو جان گے پھر جانا ہے، ہون جلدی پہنچو تو انہوں دی مدد کرو، اور فاروق حیدر جڑا اتھوں دا وزیر اعظم رو کے کہنے لگا ہر روز سری نگر دیاں عورتاں دروازہ کھول کے باہر جات باندیاں، پاکستانی فوج آ گئی، وہ تو رو پیا بیچارہ مسکین آدمی تو رو پیا، بہرحال تو انہوں جانا پینا ہے، جنہ کشمیر دی مدد اور سب کچھ ہوندیاں پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی ککھ نہیں ہونا دے پلے، تے جنہ کشمیر فتح جا کیتا، جنہ کشمیر فتح جا کیتا، ہندو سکھاں نو مار کھلے، جنہ کشمیر فتح جا کیتا، او آگے شاہین آ گیا بھائی، تے ساڈا تے جناب ایمان دی روشنی، خالد بن ولید دی تلوار دی چھنکار بھی او دے وچ موجود، محمود غزنوی دا او دے وچ جناب او دا بھی چال چلن موجود، صلاح الدین دیاں دعاواں بھی موجود، ساڈے کول تے نور نہ نور ہے، غوری وچ نور بھریا اسلام دا، جنہ کشمیر فتح جا کیتا، او غوری آیا، او شاہین آیا، او حطف آیا، او عبدالی آیا بھائی، کیوں جی وہ ابابیل آیا بھائی، وہ خالد ٹینک آیا بھائی، وہ درار ٹینک آ گیا، پیچھے فوج آ گئی، کیوں جی پیچھے نعرہ حیدری آ گیا، نعرہ لبیک آ گیا، کیوں جی پھر ویکھو تسی بندا کہ صحابہ کو اپنی پاور نال 200 پر پاوراں ڈائیاں سن، وہ اسلام دی پاور نال ڈائیاں سن، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی، ہاں لوگوں کو پیسے لے کی شہرت کرانی تے اپنے قرضے چکنے تے اسے بدنامی بھلی، بھائی پاکستانی کو روٹی کوئی نہیں، سانو وہ بدنامی بھلی ہے کہ جناب مرغے نہیں کھاندے تے مچھیاں نہیں کھاندے تے فلانی شاہ نہیں کھاندے، سی کہا کھاندے باویں مرچان لیکن پتر تیرے اکھ چاک تو پاندے آنا کہ نہیں پاندے، اس واسطے جنہ کشمیر فتح جا کیتا، کرنا ہے اسی انشاءاللہ، کرنا ہے، کشمیر ہی نہیں برمن بھی اسی فتح کرنا ہے، بیت المقدس بھی واپس لینا ہے، کوئی تو صلاح الدین آئے گا نا، سدا تینج نہیں رہنا، ٹائم بدل جانا ہے انشاءاللہ، لیکن جڑا بندہ میری گل سن کے پھر وہ دل وچ شیطان وسوسے پا رہا کنج ہوئے گا، وہ ویسے ہی بوز دل ہے، تے بے یقینی ہے غلامی نالوں بھی بیڑی، اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے خوئے غلامی دے سگاں خار تر رس، اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی کہ من ندیدم کے سگے پیشے